بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہ پورا واقعہ ہے. آپ جنت کا سیر کی جنت کا معائنہ کیا, آپ چل رہے ہیں تو آپ نے آگے چلنے کے بلال کی آواز سن رہے ہیں. زمین میں آئے, فجر کی نماز پڑھی اور بلال سے پوچھتا ہے, بلال بتاؤ دنیا میں کون سا ایسا عمل کرتے ہو او بلال جس کی وجہ سے جنت میں نے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے, میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں سنی ہے. بلال کہتا ہے اللہ کے نبی کوئی خاص عمل ایسا تو نہیں ہے, لیکن ہاں میں ہمیشہ وضو رہتا ہوں. جب وضو ٹوٹا میں نے وضو کر لیا, 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی کہتے بلال یہی وہ تمہارا عمل ہے جو جنت میں تمہاری آواز سنائی دے رہی ہے. میرے اسلام کے اندر کوئی کالا اور گورے فرق نہیں بتایا ہے, کوئی تمیز نہیں کی ہے. اللہ کی نظر میں محبوب وہی ہے, اللہ کی نظر میں سب سے بہتر انسان وہی ہے جو اللہ سے دل لگائے. میرے بھائیوں جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ اللہ سے راضی, اللہ اس سے راضی. میرے بھائیوں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں خاندان کا ہوں, میں فلاں چھیتر کا ہوں, میں فلاں خاندان فلاں قبیلے سے آتا ہوں اس لیے میرا درجہ ہے, میرا حق ہے. نہیں, اس کے اندر کوالٹی دیکھے جائیں گے, اس کے اندر کیپیسٹی دیکھے جائیں گے, اس کے اندر ہنر دیکھا جائے گا کہ یہ واقعی اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لائق ہے یا نہیں. اگر ذمہ داری سنبھالنے کے لائق ہے تبھی اس کو وہ عہدہ دیا جائے گا, وہ پوسٹ دیا جائے گا. آج کل کیا ہوتا ہے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شریف آدمی, معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بڑے خاندان کا آدمی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا معاف ہے, لیکن کوئی غریب طبقے کا لوگ اگر گناہ کر لے, جرم کر لے, جلدی ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے, انہیں اریسٹ کیا جاتا ہے, جیلوں کی سلاخوں میں بند کیا جاتا ہے اور جیلوں میں چکیاں پیس رہے ہیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے گھرانے سے ہیں, بہت غلطیاں کیے ہیں, بڑے بڑے جرم میں پکڑے گئے ہیں, بڑا مجرم ہے, لیکن ان کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. اس وجہ سے کیونکہ یہ بڑے گھرانے سے. قریش خاندان کی ایک عورت تھی جو قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی. میرے بھائیوں قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی. اللہ کے رسول کو خبر ہوئی کہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی ہے. آپ نے فیصلہ سنا دیا جو اسلام میں چوری کرے گا ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں قریش میں کھلبلی مچ گئے. قریش والوں نے سوچا یہ بڑے خاندان اور معزز خاندان کی عورت ہے, اگر اللہ کے نبی ان کا ہاتھ کاٹ دے, یہ چوری کر لیا ہے, اگر ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو قریش خاندان کی ناک کٹ جائے گی, قریش خاندان کا کان کٹ جائے گا, قریش خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی. اس لیے کام کیا جائے, اللہ کے نبی سے جا کر کہا جائے اور سفارش کی جائے کہ اللہ کے نبی اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. مشورہ کرتا ہے کون؟ قریش والے. کیا مشورہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو اللہ کے نبی سے جا کر یہ کہے کہ اللہ کے نبی اس کو معاف کر دیا جائے, بڑے خاندان کی عورت ہے, اگر ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو قریش کی عزت مٹی میں مل جائے گی, قریش کی عزت تار تار ہو جائے گے, قریش کی عزت نیلام ہو جائے گے, اس لیے ان کو معاف کر دیا جائے. کس کو تیار کیا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ اللہ کے رسول کے سب سے قریبی تھے, چاہتے تھے اللہ کے نبی کے سامنے کچھ بات رکھتے آپ اس کو رد نہیں کرتے تھے. اسامہ بن زید کو تیار کیا گیا. اسامہ بن زید اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی یہ قریش کی عورت ہے, قبیلہ بنو مخزوم کی عورت ہے, بڑے خاندان کی عورت ہے, اے اللہ کے نبی اگر ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, اگر ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو قریش کی بدنامی ہو جائے گی, قریش کی عزت تار تار ہو جائے گی, قریش کی عزت نیلام ہو جائے گے, قریش کی عزت مٹی میں مل جائے گے. اے اللہ کے نبی اگر ان عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے پورے معاشرے والے, پورے کنبے اور قبیلے والے لوگ یہی کہیں گے کہ قریش کی کسی ایک عورت نے چوری کر لیا ہے اور ان کے ایک عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے, اس لیے اللہ کے نبی اس عورت کو معاف کر دیا جائے. آپ کا رنگ, آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا, آپ غصے میں لال پیلا ہو گئے اور کہا اسامہ
کیا تم اللہ کی سزا متعین کی ہوئے حدوں میں سے ایک حد کو مٹانے آئے ہو؟